عورت کا زیور پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ حیا ہے. آپ جب تک سڑک پر نظریں جھکا کر چلتی رہیں گی تب تک انشاءاللہ آپ کے والد سڑک پر نظریں اٹھا کر چلنے والے میں سے رہیں گے. یہ وہ دور ہے جو والدین بھول گئے تربیت کرنا. اور ایسے کئی فیملیز دیکھا جہاں بیوی بھی چڈی پہ ہے، باپ بھی چڈی پہ ہے، اور جوان بیٹی 25 سال کی بھی چڈی پر ہے. اب ان کو چڈی پہننا گناہ نہیں لگ رہا ہے، پوش لگ رہا ہے، ایجوکیٹڈ سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو، فریڈم سمجھ رہے ہیں اس کو. اور یہ دھیرے دھیرے گھروں میں ایسے آ رہا ہے، اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں. اب گناہ نہیں لگ رہا ہے. جب گناہ نہیں لگتا ہے نا تو پھر ایک وقت آئے گا جب زنا بھی گناہ نہیں لگے گا انسان. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے آپ کے والدین جہنم میں جائیں؟ آپ کی وجہ سے والدین کو سزا ملا؟ لیکن ہم کر رہے ہیں. بہت سے بچیاں اپنے والدین کو کیا کریں گے؟ ذلیل کریں گے. ناراض نہیں، ناراض تو سب کر رہے ہیں، ذلیل کر دیں گے، جینے لائق نہیں رکھیں گے، ناک کاٹ دیں گے، نام مٹی میں ملا دیں گے والدین کا. یہ قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آپ نے اپنے ابو جان کو تحفہ دینا ہے روز قیامت میں. پیارے میرے بچیوں، ہندوستان کے کونے کونے سے آئی ہیں آپ. اپنے ابو جان کو اگر تحفہ دینا ہے اپنے روز قیامت میں تو دو چیزیں، ایک اپنا کیریکٹر، اور دوسرا شادی کے بعد آپ کے ہسبینڈ کو آپ بے پناہ محبت کرنا، بے پناہ خدمت کرنا، اور ہسبینڈ کی بات ماننا. میں آپ کو آج کی تازہ خبر، میں آج کی کلاس ختم کر کے نیچے اترا، ایک لڑکی میرے پاس آ کر ہچکیاں سسکیاں لے کر رو رہی تھی. میں نے پوچھا بیٹا کیوں رو رہی ہے؟ تو وہ بول نہیں رہی تھی. پھر پوچھا میں، بیٹے دیکھو وقت میرے پاس کم ہے، آپ جلدی بتائیں کیوں رو رہی ہیں؟ وہ لڑکی نے بتایا، آپ نے کئی دفعہ کہا سر والدین ناراض تو پھر اللہ ناراض، اور اللہ ناراض تو جنت نہیں ملے گی. اور میرے والد سے میرے دادا دادی بہت ناراض ہیں، اور میں کبھی نہیں چاہتی سر کہ میرے ڈیڈی دوزخ میں جائے. کچھ کریے سر. میں بہت کوشش کر رہی ہوں میرے ڈیڈی کو میرے دادا دادی سے ملانے کی، اور میرے ڈیڈی سچ ہے سر، میرے ڈیڈی ایسا کچھ نہیں کرتے ہیں، لیکن میرے دادا دادی ناراض ہیں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ڈیڈی دوزخ میں نہ چلے جائیں. اللہ کو وہ آنسو کافی ہے بخشنے کے لیے. ایک جوان بچی اپنے ڈیڈی کی فیوچر کو لے کر، آخرت کو لے کر اتنی فکر مند، مجھے تو نہیں لگتی کہیں ہوں گی ایسے لڑکیاں. ہوں گے تو بہت کم ہوں گے. وہ لڑکیوں کو اپنی فکر ہے، انہیں اپنی جوانی کی فکر ہے، انہیں اپنی خوشیوں کی فکر ہے، انہیں اپنے پلیجر کی فکر ہے، انہیں اپنے کریئر کی فکر ہے، لیکن والدین کے عزت کی فکر نہیں ہے. لڑکیاں ایک چیز کی بڑی دیوانی ہوتی ہیں، پتہ ہے آپ کو وہ چیز کون سی بولے؟ اس کا نام ہے جولری، زیور. پاگل ہو جاتے ہیں عورتیں، بالخصوص شادی شدہ عورتیں تو اور پاگل ہو جاتے ہیں، اور بچیاں بھی جولری کے پاگل ہوتے ہیں. عورت کا زیور پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ حیا ہے. آپ جب تک سڑک پر نظریں جھکا کر چلتی رہیں گی تب تک انشاءاللہ آپ کے والد سڑک پر نظریں اٹھا کر چلنے والے میں سے رہیں گے. آپ نے اپنے ابو جان کو تحفہ دینا ہے روز قیامت میں. پیارے میرے بچیوں، ہندوستان کے کونے کونے سے آئی ہیں آپ. اپنے ابو جان کو اگر تحفہ دینا ہے اپنے روز قیامت میں تو دو چیزیں، ایک اپنا کیریکٹر، اور دوسرا شادی کے بعد آپ کے ہسبینڈ کو آپ بے پناہ محبت کرنا، بے پناہ خدمت کرنا، اور ہسبینڈ کی بات ماننا. اللہ کیا کہتا ہے؟ جنت کے 8 دروازے ہیں. کتنے دروازے؟ 8. ایک خاتون دن میں 5 وقت نماز پڑھتی ہے، اور رمضان کے 30 روزے رکھتی ہے، اور گندے کاموں سے بچتی ہے، اور شوہر کی اطاعت کرتی ہے، تو اللہ کہتا ہے میں اس خاتون کے لیے 8 دروازے جنت کے کھول دوں گا، جاؤ کہاں سے جانا چاہتی. یہ مرد حضرات کے لیے یہ آفر نہیں ہے، یہ صرف عورتوں کے لیے ہے. تو آپ لوگ جھگڑے کرنے کے لیے شادی نہ کریں. فیوچر میں ہسبینڈ کنگ ہوتا ہے، وہ آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب ہے، کیونکہ آپ اس کی خدمت کر رہے ہیں. وہ ظلم کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، چھوڑنے کا اختیار ہے. علماء حضرات سے، والدین سے آپ لوگ مشورہ کر کے علیحدگی کرنے کا ایک لاسٹ آپشن ہے.
لیکن کئی بندیاں ایسی ہیں جو ظلم کو سہ لیا، صبر کر لیے ہیں، وہ سرٹیفائیڈ جنتی انشاءاللہ۔ اللہ ان کو جنت دینا ہی دینا ہے۔ جو اللہ کی بندی اتنا صبر کرتی ہے، ظلم سہتی ہے، شوہر کی خدمت کرتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے، ساس سسر کی خدمت کرتی ہے، پھر تو جانا ہی جانا ہے۔ شرط یہ کہ اس کے ساتھ وہ 5 وقت نماز پڑھ لے ہوئے، رمضان کے روزے رکھ لے ہوئے، کسی سے حسد نہ کرے، دل میں جلن کسی کے لیے نہ ہو، جس کے مقدر میں جو ملنا ہے وہ مل کر ہی رہے گا۔ آپ جتنے بھی گناہ کرتے ہو اس کے ریسپانسبل کون ہوں گے؟ اللہ is going to hold responsible your parents۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے آپ کے والدین جہنم میں جائیں؟ آپ کی وجہ سے والدین کو سزا ملے؟ لیکن ہم کر رہے ہیں، جانے انجانے میں نوجوان بچے اتنے گناہ میں ملوث ہیں اور وہ اپنے والدین کو جہنم میں ڈھکیلیں گے۔ کل آپ کے کیریکٹر کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی روز قیامت میں آپ کے والدین کو جنت میں دینا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ آپ وجہ بننا ان کے جنت میں جانے کی۔ اس سے بڑا تحفہ کوئی دے سکتے ہیں؟ قیامت پر ایمان ہے آپ لوگ کا؟ مانتے ہیں قیامت آنے والی ہے؟ قیامت اچھی چیز کہ بری چیز؟ بہت بری چیز ہے۔ اللہ خوش ہونے پر قیامت برپا کرتا ہے کہ ناراض ہونے پر؟ بہت ناراض ہونے پر، کیونکہ جب کوئی اس روح زمین پر عبادت کرنے والا نہیں ہوتا ہے، اللہ یہ بولنے والا نہیں ہوتا ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے مجھے یہ دنیا نہیں چاہیے، ابھی برباد کر دے اس کو، خلاص۔ تو اللہ بے پناہ ناراض ہو جاتا ہے کہ میری کوئی عبادت نہیں کر رہا ہے، قیامت برپا کر دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ لیکن اس کے نشانیاں بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اچانک غصہ آ کر اچانک قیامت نہیں آئے گی، قیامت آنے سے پہلے بہت سے نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں کہ یہ چیزیں ہونے والی ہے۔ اس میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ بچیاں اپنے ماں باپ کو ذلیل کریں گی، یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ بہت سے بچیاں، سارے بچیاں نہیں کہہ رہا ہوں میں، میجورٹی آف دا گرلس، بہت سے بچیاں اپنے والدین کو کیا کریں گے؟ ذلیل کریں گے۔ ناراض نہیں، ناراض تو سب کر رہے ہیں، ذلیل کر دیں گے، جینے لائق نہیں رکھیں گے، ناک کاٹ دیں گے، نام مٹی میں ملا دیں گے والدین کا۔ یہ قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور دوسری، لڑکے لڑکیوں کی نقل کریں گے اور لڑکیاں لڑکوں کی نقل کریں گے۔ بالکل جینڈر الگ ہے، میسکولین جینڈر الگ، فیمینین جینڈر الگ، آواز میں الگ، دکھاوے میں الگ، سب کچھ الگ ہے، پہناوے میں الگ، لیکن کاپی کرنے لگتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جو والدین بھول گئے تربیت کرنا۔ میں ایسے پارکوں میں جاتا ہوں کبھی کبھار ایسے ہی اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں، یا کبھی کبھار ٹریول بھی کرتا ہوں فلائٹس میں، بازاروں میں دیکھتا ہوں باپ اتنی چڈی پہن کر، اس کی بیٹی کی عمر ہے 24 سال اور باپ اتنی چھوٹی چڈی پہنا ہوا ہے، اور کہاں؟ ایئرپورٹ میں ہے، شاپنگ مالز میں ہے۔ جو باپ اتنی چڈی پہن لیا جو چھوٹے بچے پہنتے ہیں اسکول کے، وہ باپ پہن رہا ہے تو پھر بیٹی کیسے کپڑے پہنے گی؟ اور ایسے کئی فیملیز دیکھا جہاں بیوی بھی چڈی پہ ہے، باپ بھی چڈی پہ ہے، اور جوان بیٹی 25 سال کی بھی چڈی پر ہے۔ اب ان کو چڈی پہننا گناہ نہیں لگ رہا ہے، پوش لگ رہا ہے، ایجوکیٹڈ سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو، فریڈم سمجھ رہے ہیں اس کو، اور یہ دھیرے دھیرے گھروں میں ایسے آ رہا ہے، اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ اچھا ایک چیز میں بتاتا ہوں، آپ لوگ شاید وہ زمانہ نہیں دیکھیں، لیکن میں اور ڈاکٹر خدیر صاحب دیکھیں۔ اسکوٹر پر جب ایک مرد چلاتا تھا تو اس کے پیچھے بیوی یا اس کی بیٹی یا اس کی بہن، یہ 3 محرم جاتے تھے، تو ساری عورتیں پہلے 2 پیر ایک طرف کر کے ایسا بیٹھتی تھی۔ یہ بیٹھنے میں بلا کی نزاکت ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اتنی نزاکت ہے، اپنے پیر ایسے قریب کر لے کے سمٹ کے بچیاں بیٹھتی تھی۔ آج پیر پھیلا کر بچوں کی طرح ہے ایسا، یہ کامن ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ 90s تک بھی ڈاکٹر صاحب
یہ بالکل دو پیر ایک طرف رکھ کر عورتیں بیٹھتی تھی، لیکن دھیرے 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 لوگ آہستہ 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 بیٹھنے لگے. اس کے بعد یہ برا ہی نہیں لگ رہا لوگوں کو. سمجھ آ رہی؟ 90s میں برا مانا جاتا تھا. اگر کوئی محلے کی بچی دو پیر ایسا کر کے بچے کی طرح بیٹھ گئی تو اس گھر کے مرد پر شک کرتے تھے کہ یہ کیسا مرد ہے، یہ اس کو تربیت کرنے نہیں آتا ہے. اس کو حقیر عجیب نظر سے دیکھتے تھے محلے والے. لیکن آج سب لوگ، میجورٹی، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی 70% تو ایسا بیٹھ رہے ہوں گے نا جو میں کہہ رہا ہوں. اب گناہ نہیں لگ رہا ہے. جب گناہ نہیں لگتا ہے نا تو پھر ایک وقت آئے گا جب زنا بھی گناہ نہیں لگے گا انسان کو.